بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو منفرد نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی۔ ناظرین کرام، آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے عظیم ولی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کو دنیا ابن العربی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی ذات کسی تعریف کی محتاج نہیں، آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی۔ 1165 میں اندلس میں آپ کی پیدائش ہوئی، کیونکہ جب اندلس کو مسلمانوں نے فتح کیا تو آپ کا خاندان وہاں جا بسا۔ ابن العربی کے دادا محمد اندلس کے نامی گرامی علماء میں سے تھے، جن کی دنیاوی ثروت و دولت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شیخ ابن العربی کی ایک بات جس نے بہت شہرت پائی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا، قرآن حکیم کی جسمانی صورت کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شیخ ابن العربی کی معرفت و عزت و عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مجدد الف ثانی، جو کہ بہت بڑے ولی صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم شیخ ابن العربی کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کی ملاقات شیخ شہاب الدین سہروردی سے ہوئی، لیکن آپ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کوئی بات نہیں کی۔ آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے شہاب الدین سہروردی سے پوچھا کہ یہ جو شخص آپ کو مل کر گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا، بے شک شیخ ابن العربی کو حقائق کا سمندر کہنا بیجا نہ ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ شمس تبریز نے فرمایا کہ شیخ ابن العربی علم کے کوثر ہیں۔ شیخ ابن العربی 600 کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دفعہ زیارت ہوئی ہم گن نہیں سکتے۔ شیخ ابن العربی کے مخالف اول ابن دیمہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جبکہ مخالف دوم جنہوں نے آپ کے فلسفے کا جوابی فلسفہ پیدا کیا وہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شیخ ابن العربی کا فلسفہ یا نظریہ جو تھا وہ وحدت الوجود کا تھا۔ اب وحدت الوجود کیا ہے، اس کو اگر ہم بیان کرنے بیٹھ جائیں تو یہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا۔ شیخ ابن العربی نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے 3 بار ملاقات کر چکے ہیں، وہ ان کی صحبت میں رہے ہیں اور وہیں سے انہوں نے ادب سیکھا، جبکہ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا۔ شیخ ابن العربی کی حضرت خضر علیہ السلام سے 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ پہلی ملاقات جب شیخ ابن العربی کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو کسی سے رہنمائی لینے کے لیے گئے تو وہاں ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس سے انہوں نے مسئلہ معلوم کیا اور واپس آ گئے، لیکن بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ جبکہ دوسری ملاقات اندلس کی بندرگاہ پر کشتی میں سوار تھے تب ہوئی۔ اس رات چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ انہوں نے سمندر سے ایک شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جو پانی پر چل رہا تھا۔ وہ ان کے پاس آیا اور گفتگو کی اور واپس سمندر میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر واپس چلے گئے، لیکن ان سے گفتگو کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں پر ایک قطرہ بھی پانی کا موجود نہ تھا۔ جبکہ تیسری ملاقات ان کی بحرہ محیط کے ساحل پر ایک ویران مسجد میں ہوئی۔ اب ہم اگر شیخ ابن العربی کی ذاتی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تو شیخ ابن العربی کی کم از کم 2 شادیاں اور ایک روایت کے مطابق 4 شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی فاطمہ بنت یونس سے ہوئی اور ان کے بطن سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام محمد عماد الدین تھا، جو کہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ اور دوسری شادی مریم بنت محمد بن عبدون الجائی کے ساتھ ہوئی۔ ان کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی زینب اور دوسرا بیٹا محمد سعد الدین۔ شیخ ابن العربی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے علم اور حکمت کی بنا پر چند پیش گوئیاں بھی کیں۔ انہوں نے کہا کہ قرب قیامت میں ایسے دن آئیں گے کہ مشرق والے مغرب کی تعریف کریں گے اور اس کی خوبیوں پر فریفتہ ہوں گے، اور مغرب والے مشرق کے محاسن پر شیفتہ ہوں گے۔ دولت مند مفلسوں کو بہتر سمجھیں گے اور مفلس دولت مندوں کو حسرت سے دیکھیں گے۔ غرض ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوں گے۔ لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے۔ اس دور میں خوشی شراب کے عوض خریدی جائے گی۔ انسان کو قدر اطمینان و سکون صرف
نیند کی نیم بھی ہوشی میں میسر آ سکے گا۔ اس زمانے میں عورتیں مردوں کے مراتب عقل و ہنر سے بڑھ جائیں گی اور مردوں کی مردانگی فقط رسمی رہ جائے گی۔ چاندی اور سونے کی قدر گھٹ جائے گی اور لوہے کی قدر بڑھ جائے گی۔ چاندی اور سونے کی ہم شکل دھاتیں نکل آئیں گی اور ان کی اشیاء گھر گھر رواج پائیں گی۔ آخرت کے راستوں سے بے پرواہی ہوگی اور شہروں کے راستے خوبصورت ترین بنا دیے جائیں گے۔ بازاروں میں بیٹھ کر کھانا فخر سمجھا جائے گا۔ تم کھانا کھانے کے لیے بھی لوہے کے ہاتھ بناؤ گے۔ تمہارے دسترخوان سینے کے پاس چنے جائیں گے۔ لباس دامن بریدہ پہنایا جائے گا اور اس میں اتنی قسمیں ہوں گی کہ آج ان کا خیال آنا بھی دشوار ہے۔ ماں باپ کی عزت مثل ایک دوست کی ہوگی جبکہ بیویوں کو سجدہ کیا جائے گا۔ مذہب کا نام لے کر حکومت بنائی جائے گی لیکن صحیح معنوں میں مذہب کی پابندی نہ ہوگی۔ استادوں کی حرمت چھن جائے گی۔ تمہاری جوتیاں زمین کی پشت ٹکرانے والی اور چلنے میں تم کو مغرور بنانے والی ہوں گی۔ تم جوتیوں کے آگے سر جھکاؤ گے اور اماموں کو پامال کرو گے۔ بازاروں میں بھی تم دیکھو گے کہ رات کے وقت سورج سوا نیزے پر نظر آتا ہے اور یہ سورج جگہ جگہ ہوں گے اور تم کو سہانی روشنی دیں گے، مگر اس وقت تمہاری بصارت اور بصیرت میں خلل پڑ جائے گا۔ خیرات لینے اور دینے کے نئے نئے ڈھنگ نکل آئیں گے۔ نفسا نفسی کی پکار ہوگی۔ کوئی کسی کے نیک اور بد سے سروکار نہ رکھے گا۔ خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی۔ تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔ اس زمانے میں آدمی اپنے خیالات دوسرے ملکوں اور شہروں کے باشندوں کو آن کی آن بیچ دیا کریں گے۔ غریب اور مفلس امیروں کی برابری چاہیں گے۔ غریب اور مفلس امیروں کی برابری چاہیں گے۔ تم سے 10 قسم کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ یہی وہ وقت ہوگا جب تلواریں نیاموں میں تڑپ تڑپ کر نکلیں گی اور آگ کی بارش ہوگی۔ اس بارش میں آگ کے بھاری بھاری اولے ہوں گے جو آدمیوں کو دم بھر میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ غور سے سنو، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے۔ تمہاری عورتیں ہتھیار باندھ کر میدان میں جائیں گی۔ اس دن ہر باشندے کو جنگ کا بلاوا آئے گا۔ یہ جنگ دین اور ملک کے لیے نہ ہوگی بلکہ خدا کا قہر ہوگا جو بندوں پر نازل ہوگا۔ اس دن کسی کے خون کے قطرے میں عدل و انصاف کی بوند نہ ہوگی۔ اس دن زمین بھی تمہاری لاشوں کو اپنے اندر نہ آنے دے گی۔ وہ بڑا ہولناک زمانہ ہے۔ تم اگر اس زمانے میں موجود ہو تو ہر وقت اللہ سے توبہ کرو۔ خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ مانگو۔ خدا ہی تم کو اس بربادی و تباہی سے نجات دے سکتا ہے۔ خدا کے نیک بندوں کو اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو اپنے خالق حقیقی کا دامن تھام لیں گے ان کو وہ عافیت دے گا۔ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ عرب قبائل کی طرح جہالت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ تیل اور خون اور کئی بنا پر لڑائیاں ہوں گی۔ نیک اور عقل مند چاہیں گے کہ یہ بے وقوفی کی ضد ختم ہو جائے۔ بادشاہوں کے محل سرنگو ہو جائیں گے۔ دولت مندوں کے گھر میں فاقہ کشی ہونے لگے گی۔ عورتیں اور بچوں کی لاشیں جنگلوں میں پڑی سڑتی ہوں گی۔ اس جنگ کے بعد کوئی شخص بادشاہ کی بات نہ مانے گا اور گھر گھر میں علیحدہ حکومت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا۔ فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں آدمی کو مجبور کیا جائے گا یا تو وہ احمق پرانے خیالات والا کہلائے یا بدکاری کو اختیار کر لے۔ جو شخص یہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ وہ بدکاری اختیار کرنے کی بجائے ایک احمق کہلانا پسند کرے۔ تمہیں اس طرح چھانٹ دیا جائے گا جس طرح اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں۔ تم میں سے اچھے لوگ اٹھتے جائیں گے اور بدترین لوگ باقی رہتے جائیں گے۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنے کی مثال ایسے ہوگی کہ کوئی شخص آگ کے انگاروں سے مٹھی بھرے۔ ناظرین کرام، نجات کا راستہ وہی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور ابن عربی نے اسے نقل کیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور راہ نجات نہیں۔ جیسا کہ ابن العربی نے کہا کہ تم اگر اس زمانے میں موجود ہو تو پھر ہر وقت اللہ سے توبہ کرو۔ خدا کے حضور سجدے میں گر جاؤ، بے شک وہ تم کو اس سے عافیت دینے والا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔